کہ اللہ کے نبی نے ایک صحابہ کی جماعت میں بیعت کی تھی کہ اللہ کے ساتھ شریک نہیں بنانا، چوری نہیں کرنا، زنا نہیں کرنا، اولاد کو ناحق قتل نہیں کرنا، کسی پہ ناجائز بہتان نہیں لگانا، اور کسی اچھی بات میں اللہ رسول کی نافرمانی نہیں کرنا۔ یہ باتیں اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک صحابہ کی پوری جماعت تھی، شب عقبہ میں ایک نقیب تھے، وہاں ایک اجتماع تھا صحابہ کا، تب آپ نے صحابہ سے کہا کہ میرے بیعت کرو، یعنی میرے ساتھ ایگریمنٹ کرو کہ ان خرابیوں سے جو ابھی آپ نے سنی ہیں، شریک کرنا اللہ کے ساتھ یہ سب سے بڑا جرم ہے، اس کی معافی نہیں ہے۔ اور دوسرا لفظ بولا کہ چوری نہیں کرنا، تیسرا لفظ جو فرمایا زنا نہیں کرنا۔ آپ دیکھتے جائیں اپنے ارد گرد اور معاشرے میں، اپنے گریبانوں میں۔ چوتھی، اولاد کو ناحق قتل نہیں کرنا، اس نظریے سے کہ وہ بھوکے مر جائیں گے، رزق تو اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ پانچویں بات، بہتان، جھوٹا الزام جان بوجھ کر کسی پہ نہیں لگانا۔ یہ ساری چیزیں آج کل عام ہیں جو آپ سن رہے ہیں۔ اسی طرح کسی بھی معاملے میں اللہ رسول کی نافرمانی نہیں کرنا، معروف بات میں۔ اور مزید فرمایا، یہ باتیں جو آپ فرما رہے ہیں کہ میں امت کے لیے چھوڑ کے جا رہا ہوں، صحابہ کی جماعت تم سے عہد لے رہا ہوں، اور آنے والی قیامت تک سب کے طرف سے یہ بات کہی جا رہی ہے، آپ سب کو، ہم سب کو کہہ رہے ہیں کہ یہ باتیں جو کہی ہیں اس کو اگر پورا کریں گے تو اللہ کے ذمے اس کا ثواب ہے، یعنی اللہ ہر صورت ثواب دے گا۔ اگر آپ ان خرابیوں سے بچیں گے تو پھر اللہ کی ذمہ ہے کہ وہ ثواب دے، اس کا بینیفٹ ملے گا دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی۔ اور اگر ان میں بری باتیں جو ہیں یہ ساری، ان میں سے کسی ایک یا زیادہ یا سب میں مبتلا ہو جائے گا تو اللہ تعالی بے نیاز ہے، وہ آخرت میں بھی عذاب دے گا اور کبھی کبھار دنیا میں بھی اس کو پکڑتا ہے۔ بعض لوگوں کو دنیا میں پکڑ نہیں بھی ہوتی، لیکن دنیا میں بھی کچھ پکڑ رکھتا ہے اور آخرت میں بھی اس کا عذاب ہے۔ اور میں حیران ہوتا ہوں کہ اس حدیث کے مطابق تو یہ ساری خرابیاں ہمارے اندر بہت زیادہ کثرت سے پائی جا رہی ہیں۔ ان چیزوں میں زنا کو، چوری کو، قتل کو، بہتان تراشی کو، شرک کو معمولی لیا جاتا ہے۔ یہ معمولی سی نہیں، یہ گناہ کبیرہ ہیں۔ اور دوسری جو ہماری گفتگو ہوئی وہ یہ کہ اللہ کے نبی فرمایا، حضرت انس راوی ہیں، 3 باتیں جس بندے میں پائی جائیں اس نے ایمان کی لذت پالی۔ نمبر 1، اللہ اور اس کا رسول اس کے نزدیک سب چیزوں سے زیادہ محبوب ہو، یعنی اللہ رسول کو پہلی ترجیح میں۔ آپ صرف الفاظوں میں سمجھتے ہیں، گہرائی میں نہیں جا رہے۔ ہمارا معاشرہ سمجھ اللہ رسول ہمیں محبت کرنا، بھائی نظر نہیں آ رہی، صرف الفاظوں سے نہیں۔ آپ شادی، خوشی، غمی، رشتے، تعلق، کاروبار، لین دین، جو بھی معاملہ ہے، سب جگہ اللہ کا اور اس کے رسول کے حکم کو ترجیح دینی ہے، باقی بعد میں۔ اللہ رسول کے مقابلے میں اگر کوئی آپ کا بھائی، کوئی عزیز کہہ رہا ہے انج کر لئیے، اللہ رسول کہہ رہا ہے انج نہیں کرنا، تو پھر رشتہ داراں دی من لئیے، خانداناں دی لوگاں دی من لئیے، بیگم دی من لئیے، شوہر دی من لئیے، پھر تے تسی انہوں ترجیح دیتی نا اللہ رسول دے اتے۔ اللہ رسول تو پیچھے سٹ دیتا۔ اللہ رسول دے مقابلے وچ اگر کوئی معاشرہ، کوئی تہذیب، کوئی لوگ قائل کر رہے ہیں، آپ اس کو فالو کر رہے ہیں، آپ چل رہے ہیں، تو پھر سمجھ لیں کہ آپ اللہ رسول سے محبت نہیں کرتے۔ لفظوں سے محبت نہیں ہوتی، پریکٹیکل ہوتی ہے کہ ہر جگہ خوشی غمی، ہر معاملے میں اللہ رسول کی مرضی کو لاگو کرنا ہے۔ بس ساری دنیا چھوڑتی ہے، چھوڑ جائے، سارے رشتے ٹوٹتے ہیں، ٹوٹ جائیں، سارا کیریئر تباہ ہوتا ہونے دے، لیکن اللہ رسول کا حکم نہیں توڑنا۔
اس کو پہلی ترجیح دینی ہے۔ جب بھی کوئی آپ معاملات طے کریں، کوئی خوشی غمی کی، کوئی پارٹی، کوئی معاملات، اللہ رسول کو ترجیح دیں۔ پوچھ لیں نہیں پتہ اپنے عالم سے پوچھیں، نیٹ سے ڈھونڈ لیں، کتابوں میں موجود ہے، ہاں بھئی یہاں میں یہ کرنے جا رہا ہوں، اس میں کوئی اللہ رسول کی ناراضگی تو نہیں۔ تو دوسری بات فرمائی، جس سے بھی محبت کرے اللہ کے لیے اور جس سے بھی نفرت کرے اللہ کے لیے۔ رشتے تعلق کس کے لیے؟ توڑنے ہیں تو بھی اللہ کا معاملات ہے تو پھر توڑ سکتے ہو، ذاتی مفاد کے لیے نہیں۔ تعلق باندھنے ہیں تو کس کے لیے؟ آپ کا سکا بھائی نافرمان ہے، عادی ہے، مجرم ہے، برا ہے تو چھوڑ دو اس کو۔ آپ وہ غیر ملک کا باشندہ، کسی بھی قوم برادری کا، اگر وہ اللہ رسول کے تابع دار ہے تو اس کی ترجیح ہے، کیونکہ آپ نے اللہ رسول کو دیکھنا ہے، وہ زیادہ فالو کر رہا ہے تو وہ آپ کا تعلق اس سے زیادہ بہتر ہونا چاہیے۔ اللہ کے لیے کسی سے ناراض ہوئے ہیں تو اللہ کے لیے، اور راضی ہیں تو اس چیز کی بھی بڑی وضاحت چاہیے، میں مختصر بات کر رہا ہوں۔ تیسرا حکم فرمایا، خوش نصیب ہیں جو مسلمان ہو گئے، یاد رکھیں مسلمانی سے کفر کی طرف جانا اتنا برا سمجھ رہے ہوں جیسے آگ میں جلانا اپنے آپ کو، اور اس دور میں کفر میں جانا بڑا آسان ہو گیا ہے، تیزی سے کفر پھیل رہا ہے۔ یہ جدید میڈیا اور جدید طریقے اور جدید جو رسمیں ہیں، کالج، یونیورسٹی، سب جگہ کفر کا قبضہ ہے۔ ہمارا سکول، ہمارا کالج، ہماری یونیورسٹی، ہماری شادی حال، ہمارے بازار، ہماری تجارت، ہمارا بزنس، سب کافر کے قبضے میں۔ تو اس ماحول میں اپنے ایمان کو بچانا بڑا معنی رکھتا ہے۔ تو سمجھ لیجئے دنیا کی بادشاہی بھی ملے، ایمان نہیں چھوڑنا۔ دنیا کی بادشاہی بھی ملی، امریکہ کا پریزیڈنٹ بھی آپ کو بنایا جائے تو اللہ کو کفر کی طرف، سمجھ لینا تم آگ میں کود رہے ہو، اور یہ تیزی سے مسلمان کفر کی طرف جا رہے ہیں۔ میں پچھلے کئی دنوں سے اس کا بڑا فون پہ بھی مجھے باتیں آ رہی، لوگ بھی بتا رہے ہیں، بہت سی عورت مرد ہم سے وابستہ ہیں جو ہزاروں میں کہہ سکتے ہیں آپ، تو بتاتے ہیں اپنے دکھ۔ یورپ سے بھی باتیں ہوتی ہیں، امریکہ سے بھی، مختلف ممالک سے، اتنی تیزی کے ساتھ کفر کی طرف جا رہے ہیں جس کا کوئی حساب نہیں۔ ہماری پاکستانی ایک ڈاکٹر یو کے میں آباد ہو گئی، وہاں کی شہری بن گئی، وہیں شادی ہو گئی، آگے اولاد ہوئی، مذہبی رجحان والی تھی۔ اب وہ اپنے بچوں کو کفر میں جانے سے بچانے کے لیے وہ یو کے چھوڑ کر سعودی عرب کرائے کے مکان میں رہ رہی ہے، اس بات کے لیے کہ کفر میں جانا ایسا ہے۔ پچھلے دنوں جب مجھے بات ہوئی، میں نے اپنے بچوں کو، اپنے آپ کو کفر سے بچانے کے لیے وہاں چلے گئے، یہ وہاں قدرے ماحول کچھ بہتر ہے، دین پسندی والا کچھ ماحول ہے، وہاں بھی قبضہ کفر کا ہو رہا ہے۔ یہ جدہ میرے ہاتھ میں چل رہا ہے کام، مندر شندر بن رہے ہیں، تو قیامت کا قرب ہے، فتنے سے بچنا ہے، اپنا ایمان بچانا ہے۔ ایک حدیث میں آپ نے یہ بھی پڑھا تھا کہ ایمان بچانے کے لیے تمہیں ہجرت کرنی پڑے کر لو، پہاڑوں میں جانا پڑے چلے جاؤ، ملک چھوڑنا پڑے، اللہ کی زمین وسیع ہے، ایمان بچاؤ۔ اللہ تعالی ہمارا ایمان محفوظ کرے، اور جو باتیں ہم نے سنی اللہ اس پہ عمل کی توفیق